بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 24 فروری منگل کے دن کا یہ ویلاگ ہے اور اس میں پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں۔ عمران خان کی جو اسپتال آمد ہوئی، شہر اقتدار میں ہلچل تھی، فوجی نگرانی میں، فوجی کسٹڈی میں فوجی افسران، اور 25 کی بجائے 24 کو کیوں لائے گئے؟ اسٹیبلشمنٹ کی چونکا دینے والی انٹیلیجنس رپورٹ کیا تھی؟ دوسرا انجیکشن لگایا گیا شفا منتقل کرنے سے یہ گھبراہٹ کیوں تھی؟ نقل و حرکت میں فوجی افسران، اور سب سے بڑی بات جو ریڈ لائن خان پر میڈیا پر نام اور تصویر کی کوریج شروع ہو گئی، اور سہیل افریدی نے متحرک تحریک میں جان ڈال دی ہے۔ پاکستان کی عوام اور خان کی بہنوں کا سہیل افریدی پر اعتماد، 4 بڑے اعلانات، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا نام، اور بلوچستان کو الگ کرنے کی پوری کہانی آج سامنے آ گئی۔ آصف زرداری بھی فوج کو اپنا کندھا کیوں دے رہے؟ نون لیگ پیچھے ہٹ رہی ہے۔ شہباز شریف اچانک قطر الجزیرہ کو بین کرنے کے بعد افغان حملے کے بعد کیوں پہنچ گئے؟ امریکہ، اسرائیل اور ایران کا معاملہ، امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف نے ایران پر حملے سے صاف انکار۔ ٹرمپ نے غصے میں ٹروتھ سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کر دی، اور امریکی فوج کے ساتھ جو انہوں نے محاصرہ کیا ہوا اس وقت، ان کے ساتھ بڑا عجیب و غریب ایک واقعہ ہوا، سچ مچ پیٹ خراب ہو گئے۔ یہ تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے، لیکن سب سے پہلے دیکھیں جو رات عمران خان کو پیمز اسپتال لایا گیا۔ ابھی پیمز اسپتال نے اس کی ایک پریس ریلیز جاری کی، اس میں انہوں نے عمران خان کا نام خیر ایک دفعہ پھر ٹی وی کی چینلز کی زینت بنایا کہ یہاں خان کو لایا گیا انٹرا ویٹرل انجیکشن، وہ جو EGVF ٹائپ وہ چیز، ماہر امراض جو اس کو پورا نام پتہ نہیں کیا ہے۔ عمران خان کی ECG بھی کی، کارڈیوگرافی بھی کی، اور عمران خان کو بالکل فٹ قرار دیا۔ پھر ان کی رضامندی سے کہتے ہیں ہم نے آپریشن تھیٹر میں باقاعدہ نگرانی سے پروٹوکول کے تحت اپنے کنسلٹنٹ آپتھالمولوجسٹ کو لے کر، شفا اسپتال کے جو کنسلٹنٹ ہے، ریٹنل سرجن کو کہہ رہے ہیں دفعہ لیا ہے، اور مائکروسکوپ کی مدد سے ہم نے دوسرا انجیکشن لگایا، اور اس میں ہمیں اسپتال میں رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اس دوران عمران خان کو مطلب جو ان کی طبیعت الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، پھر بعد میں انہیں ضروری مشورے اور دستاویزات دے کر ڈسچارج کر دیا، اور یہ سارا ٹیسٹ وغیرہ انہوں نے 50 منٹ میں کی، یاد رکھیں۔ حیدر سعید رات ڈھونڈتا رہا گاڑیوں کے پیچھے اسلام آباد میں، آپ کو پتہ ہے پولیس کی گاڑیوں میں، حسنین رفیق، بہت سارے اور صحافی۔ سیکیورٹی بہت غیر معمولی تھی، اور فوجیوں کی نظر آ رہی تھی آمد۔ کسی بڑے افسر کا نام سامنے ابھی تک نہیں آیا۔ میڈیا رپورٹس میں بھی ابھی تک جو چیز تصدیق کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو زلفی بخاری نے اسپتال کی انتظامیہ کے حوالے سے یہ بات کی کہ وہ بالکل تمام باتیں ان کی بے بنیاد ہیں، جب تک عمران خان کا خاندان ان کے ذاتی ڈاکٹروں کی رسائی نو ہم اسے نہیں مانتے۔ یہ بالکل وہ 1 مہینہ پہلے کی والی واردات ہے۔ اس دفعہ انہوں نے بس پیشگی اطلاع دے دی تھی بیرسٹر گور کو 2 بجے رات کو، اور 25 کا کہا کہ 24 کو لے گئے۔ یہ آپ کو پتہ ہے ان کی سرشت میں شامل ہے چیز۔ خطرہ اور خدشہ انہیں سیکیورٹی کا یہ تھا کہ 24 تاریخ کو اگر ہم یہ انجیکشن لائے اور لوگ وہاں پہنچ گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھے بسوں کے اڈے خالی کروائے تھے، راستوں پہ پورے علاقے جو تھے وہ فوج کے کنٹرول میں تھے، اسپتال کے ملازمین کو، سٹاف کو چھٹی گئی تھی، جو عملہ تھا، ضروری عملہ تھا، ڈاکٹرز وغیرہ، ان سے موبائل فون وغیرہ لے لیے تھے پہلے ہی۔ اور یہ حکومت تو وہی ہے، یاد رکھے، جو الیکشن لوٹنے والی واردات بھی رات کی تاریکی میں، عدالتیں کھول کے واردات بھی رات کی تاریکی میں، ترمیمیں رات کی تاریکی میں، تو رات کو یہ بھی 12:15 بجے کے قریب عمران خان کو لے گئے۔ 50 منٹ انہوں نے کہا، 45 منٹ تھے، وہ چلڈرن گیٹ ہے پیمز کا، وہاں سے پھر اڈیالہ جیل واپس لے گئے۔ 14 کے قریب گاڑیاں تھیں، اور اس میں بختر بند گاڑی نہیں تھی۔ اچھا، انجیکشن کا نام مجھے یاد ہے، اینٹی VGF انجیکشن، یہ کہتے ہیں تیسری ڈوز۔ اور یہ جو انجیکشن ہے ڈاکٹرز کے مطابق جو میں نے پوچھا، یہ پروٹین انجیکشن ہے، خون کی نالیاں جو ہوتی ہیں وہ بنانے کے لیے، یہاں سوجن کو کم کرنے کے لیے۔ میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں اس کا اسپیشلسٹ، لیکن جو ڈاکٹرز نے بتایا، اور ریٹنا کی اور جو رگیں ہیں وہ بند ہوتی ہیں انہیں کھولنے کے لیے، اور بعض اوقات یہ ہر مہینے میں اب ایک کئی دفعہ 2 بھی لگتے ہیں، پروسیجر ہے، ڈے کیئر پروسیجر، لیکن 1 دن کا پروسیجر ہوتا ہے، صبح جائیں شام کو یا دن کو واپس اسی وقت۔ لیکن خان کے ذاتی معالج ابھی تک نہیں ملے، یاد رکھیں۔ اور یہ ہوا کیوں، یہ بھی ابھی تک نہیں پتہ چلا۔ سخت سیکیورٹی کیوں تھی اس لیول کی، یہ بھی پتہ نہیں چل رہا۔ اور عمران خان کے حوالے سے تو فیملی نے صاف صاف جو مطالبہ کیا وہ سب کے سامنے ہے کہ حکومت سرکاری اسپتال میں لے کے جانا چاہتی ہے۔ یہ وہی سرکاری اسپتال تھا جہاں لے کر گئے۔ اب اس میں جو سب سے خطرناک بات پوری واردات میں وہ یہ کہ فوج عمران خان کو اڈیالہ جیل سے پیمز لائی اور جس طرح واپس لے کے گئی، یہ ایک تو ثبوت ہے کہ یہ فوج کی حراست میں ہے، اور یہ عمران خان کو کسی صورت خاندان سے نہیں ملنے دیں گے۔ انہوں نے مسنگ پرسن خان کو بنا دیا، مسنگ پرسن، جہاں عمران خان اپنی مرضی سے ڈاکٹرز تو چھوڑیں، اپنے خاندان کے سامنے نہیں آ سکتے، ان کی تصویر، آواز اپنے خاندان کے سامنے نہیں آ سکتی، اندازہ کریں۔ اور یہ وہ خوف ہے جو ان کے حواس پر چھایا ہوا ہے، اور یہ ان کا خوف میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں، آپ غور کریں
جب سے جنرل سائر شمشاد جوائنٹ چیف آف سٹاف تھا، کتنا عرصہ سے ریٹائر ہو گئے؟ 4-5 مہینے ہو گئے. 2 لیفٹیننٹ جنرل، 1 وائس آرمی چیف راکٹ فورس کا لگانا تھا، ابھی تک نہیں لگے. 3 جنرلوں کو ریٹائر ہونا ہے، کئیوں کو پروموٹ ہونا ہے. لیکن اس وقت خوف کی وجہ سے اعتماد اور اعتبار ختم ہو گیا ہے. خان کی تصویر، خان کی شکل دکھانے کا بھی یہ خوف ہے کہ کوئی معاملہ بھڑک نہ جائے. آج جو سہیل آفریدی نے یہ جو پچھلے 4 دن سے دھرنے کے بعد معاملات خراب تھے، تحریک میں نئی جان ڈالی ہے. سوشل میڈیا پہ جو مطالبہ، جو ہلکی پھلکی اس پہ تنقید تھی، وہ بھی ختم ہوئی. لیکن اصل جو چیز سہیل آفریدی نے کی ہے عوام کی توقعات کے مطابق، اس نے حلف دے کر کہا ہے کہ تمام جدوجہد عمران خان کے لیے کروں گا. اور میں آپ کو یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ اور اہم بات بتاؤں کہ عمران خان کی بہنیں سہیل آفریدی پر اعتماد کرتی ہیں. حتیٰ کہ دھرنا ختم ہونے کے بعد بھی یہ جو محمود اچکزئی، علامہ ناصر عباس، تحریک انصاف کی قیادت سے انہیں شکوے ضرور ہیں، لیکن عمران خان کے علاج اور رہائی کے معاملات پر وہ سہیل آفریدی سے انہیں کوئی گلہ نہیں، وہ اس پہ مکمل اعتماد کرتی ہیں. اور پاکستان کی عوام بھی اس وقت دیکھیں تحریک انصاف کی قیادت میں کسی پر اعتماد کرتی ہے تو وہ سہیل آفریدی پر. اسی لیے خان کے اس معاملے میں جو سب سے بڑا اعلان عمران خان کی رہائی فورس کا، اس نے کہا اب تو ہم بنائیں گے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں انہیں اتنی تکلیف ہے. دوسرا جو سہیل آفریدی کا، ہماری اصل لڑائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، یہ تو پورا ملک جانتا ہے. اسٹیبلشمنٹ اس نے نہیں کہا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اور تیسرا، بند کمروں میں جو منت ترلا کر کے سہیل آفریدی کو گرانے کی کوشش ہے، انہیں بھی بتایا ہے. اور آخری جو تھا کہ انہیں جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جو گروپنگ کی جا رہی ہے، یہ سب سے خطرناک معاملہ. دیکھیں جو عمران خان کی رہائی فورس نوجوانوں پر مشتمل بنائی جا رہی، جس میں سہیل آفریدی کی 4 صوبوں کے صدور سے ملاقاتیں ہوئیں، اس میں ان پر سوشل میڈیا پر تنقید کی جا رہی تھی کہ آپ تحریک چلانے کی تیاری نہیں کر رہے، بتا نہیں رہے. اب انہوں نے اس میں ISF کے نوجوانوں کو بلایا. اب ماضی میں ہمیشہ پارٹی ہائی جیک ہوئی، تحریکیں ہائی جیک ہوئیں، سبوتاج ہوئیں، تو وہ ان سینئر رہنماؤں کی وجہ سے ہوئیں. یہ آخری دھرنا آپ کے سامنے دیکھ لیں کیسے شروع ہوا، کیسے ختم ہوا. یہ نوجوانوں کو اسی لیے لاتے نہیں سامنے. اسٹیبلشمنٹ نون لیگ پیپلز پارٹی، ان کی قیادت، یہ کبھی بھی دیکھیں خوف کی وجہ سے کہ یہ 64% پاکستان کی آبادی نوجوان ہے، 5 کروڑ 80 لاکھ بے روزگار ہیں جنہیں اپنے مستقبل کا پتہ نہیں. اور یہ بے روزگاروں کی دنیا کی ایک بڑی فوج تیار ہے. بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، انڈونیشیا، حتیٰ کہ افغانستان سے بھی زیادہ بے روزگاری میں ہم خطے میں بہت آگے جا چکے ہیں نوجوانوں میں. تو یہ جین زی نوجوانوں کے انقلاب جس کی بات کرتے ہیں، اس کے آثار ہی بنتے ہیں. بیان آتے ہیں، ان کی چیخیں شروع ہوتی ہیں، خوف. حتیٰ کہ تحریک انصاف کے رہنما بھی ڈرتے ہیں کہ رکوایا جائے. یہ سہیل آفریدی کے پاس کہتے ہیں جی مینڈیٹ نہیں ہے، عمران خان نے محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو دیا ہوا، اسی لیے سہیل آفریدی نے اب کہا نہیں، اب مینڈیٹ ہو نہ ہو میں رہائی تحریک شروع کرنے لگا ہوں. انہیں خطرہ ہے کہ بعد میں یہ شاید سہیل آفریدی بھی کنٹرول نہ کر سکے. ابھی انصاف یوتھ ونگ، انصاف اسٹوڈنٹ اور ان تمام نوجوانوں کو جو اکٹھا کیا گیا، انہیں تحریک انصاف کی سیاست سے الگ رکھا جا رہا ہے. اچھا، یہ تحریک آپ کو یاد 1971 میں رضاکار تحریک کے طور پر شروع ہو رہی ہے. وہاں اس وقت مقامی لوگوں نے عوامی لیگ پر جو ظلم ستم ہوا تھا، کریک ڈاؤن ہوئے تھے، تو رضاکار تحریک بنی تھی. فرق صرف یہ ہے تحریک انصاف میں ان میں کہ یہ پرامن ہے. 1971 میں تو وہ بیچارے رضاکار بندوقیں اٹھانے پہ مجبور ہو گئے، پھر ان پہ بعد میں مقدمات بھی ہوئیں، سزائیں بھی ہوئیں، اور وہ ایک نیم فوجی فورس بن گئے تھے یا مکتی باہنی کے نام سے. لیکن یہاں پر یہ معاملہ بالکل مختلف ہے. سہیل آفریدی اس وقت تحریک انصاف کی واحد آپشن ہے. اسی لیے اسے کمزور کرنے کے لیے ایک طرف کبھی علی امین، کبھی شیر افضل مروت، کبھی وہ باقی لوگ چھوڑ دیے جاتے ہیں. ابھی یہ جو وادی تیرا کا آپریشن اور وہاں اس کے علاقے میں جا کے لوگوں کو مارنا بھی دن دہاڑے سب کے سامنے، اسی پر دباؤ ہے سہیل آفریدی پر. آپ دیکھیں ذرا تمام میڈیا چینل مین سٹریم اچانک اس امن فورس کے خلاف اتنا سخت پروپیگنڈا، جیو، ہم نیوز، سما نیوز، یہ سارے کے سارے شروع ہو گئے کہ امن فورس بن رہی ہے مکتی بہانی جیسی. اندازہ کریں اتنا خوف ہے. حالانکہ ایسی نہیں ہے، یہ پرامن انداز میں تحریک آپ کو پتہ چلنی ہے. اب نون لیگ پیپلز پارٹی نے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ابھی جو تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا آپ کو ہم حکومت گرانے میں بھرپور مدد کرتے ہیں، آپ حکومت گرائے اور نئے حکومت میں ہمارا ساتھ بنے. یہ علامہ راجہ ناصر عباس نے جو فارم 47 کی کل بات کی نا کہ ہم انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر نہیں گرائیں گے اس نظام کو، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو فارغ کرنے کا سگنل دے کے تحریک انصاف کو ساتھ رکھنے کی. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ دیکھیں تمام مراکز چوکیاں انہوں نے فتح کرنی. اب ایک چیز انہیں چاہیے غزہ بھیجنے کے معاملے، وہ عوام کی حمایت، اور وہ ہے صرف تحریک انصاف کے پاس. نون لیگ پیپلز پارٹی کے پاس اقتدار ضرور ہے، عوامی حمایت نہیں. تحریک انصاف کے پاس عوامی حمایت موجود ہے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ کو اقتدار مل جائے گا، ہمیں عوامی حمایت مل جائے گی، آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ان کی حکومت گرا دیں. علامہ راجہ ناصر عباس نے اور نون لیگ پیپلز پارٹی کو اسی لیے سمجھایا ہے
اور آصف زرداری نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا. وہ جس طرح نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ کو فی الحال چھوڑا ہوا ہے, عمران خان کے معاملے میں پیچھے ہیں یہ. وہ عمران خان کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے ہم ظلم نہیں کر رہے, ہمارے مظالم میں کوئی ہاتھ نہیں. آصف زرداری اپنا کندھا پیش کر رہا ہے کہ میں ہوں, میں جو موجود ہوں. تو یہ آپ کو میں پوری تفصیل آگے چل کے ساتھ ساتھ بتاتا ہوں کہ اس خطے کی لڑائی میں یہ معاملہ جو ہے وہ ان کے گھر تک کیسے پہنچے گا. ابھی اسرائیل کے وزیر اعظم کے حوالے سے جو بیان کہ ایران نے حملے میں پہل کی تو اسرائیل کا وجود ختم ہوگا, اور اگر اسرائیل نے پہلے حملہ کیا تو پھر شاید ایران دفاع میں پتہ نہیں کیا کرے. اسرائیلی وزیر اعظم نے تہران پر نیوکلیئر حملے کی دھمکی دی اور ٹرمپ کی گردن پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ جلدی کرو, یہ حملہ کرو. یہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک بہت بڑا ہینڈ ہوا جس کو اس نے خود اعتراف کیا, ٹروتھ سوشل میڈیا پر اس کی پوری ٹویٹ آئی کہ اس کا چیف جنرل ڈینیل کین یہ باغی ہو گیا. ایران کے خلاف جنگ میں اس نے صاف صاف انکار کیا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ ہم ایران کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے. واشنگٹن پوسٹ نے خبر لگائی ہے کہ جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈینیل کین وہ کہہ رہا ہے کہ ایران پر حملہ نہیں کرنا چاہتے. اور یہ اتنا بڑا معاملہ کہ ٹرمپ کو پھر خود آ کے ٹویٹ کرنی پڑی کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا, لیکن بہت کچھ ہو رہا ہے. فوج کے اعلیٰ افسران ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا رہے ہیں, خود اقرار وہ کر رہا ہے کہ انہوں نے نہیں کہا, یعنی انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے پاس میزائل صلاحیت مضبوط ہے, ہمارے فوجی اڈے وہاں پر خطرے میں ہیں اور یہ جنگ پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلے گی, ہمارے اتحادی ہمارا ساتھ نہیں دے سکیں گے, ہمارا نقصان ہوگا, ہمارے پاس اسلحے کی شدید کمی ہوگی, تیل کی منڈیاں عالمی معیشت اس سے متاثر ہوگی اور امریکی فوج ایک طویل جنگ میں پھنس جائے گی, ہمارے فوجیوں کی تعداد جو بڑی ہلاکتیں ہو سکتی ہیں. یہ انٹیلیجنس اسیسمنٹ اور ڈیفنس بریفنگ میں پیسے تو عام طور پر بتایا جاتا ہے, لیکن ٹرمپ نے کہا یہ مجھے بتایا ضرور ہے لیکن فوج میرا حکم مانے گی, اس جنگ کے خلاف میرا آرمی چیف نہیں ہے, یہ میڈیا فیک خبریں چلا رہا ہے, میں خود نہیں چاہتا کہ جنگ نہ ہو, ڈیل کر کے معاملہ حل ہو. اور کہہ رہے ہیں اس جرنیل نے تو پچھلا مڈ نائٹ ہیمر آپریشن بھی کیا تھا, بڑا زبردست فائٹر ہے, عظیم فوج کا کمانڈر ہے, جیسے فیلڈ مارشل کا بھی اس نے کہا. میں کہا میں اب لیکن جنگ نہیں چاہتا, ان سے ڈیل کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ ان کے لیے بڑا برا ہوگا ایران کے لیے. اب یہ اتنی بڑی خبر تھی, دیکھیں کہ امریکہ کا جو محاصرہ کر کے بحری بیڑا اس وقت کھڑا ہے, ان کا ٹوائلٹ سسٹم خراب ہونے سے 4500 لوگ وہاں لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. حقیقت میں ان کا وہ پیٹ خراب اور ٹوائلٹ سسٹم بھی خراب. اب وہاں انہیں ایک تو اندازہ ہو چکا ہے کہ ایران کے پاس تو کھونے کو اتنا خاص نہیں ہے سوائے ان کا جو افسودہ مال پڑا ہے, لیکن ان کا جواب یہاں بہت سے ممالک کو ملیا میٹ کر سکتا ہے, اور یہ پھر ایران کی حد تک نہیں, یہ معاملہ آگے بڑھنا ہے اور دیگر ممالک کو بھی لپیٹ ملے گا. اب کیا امریکہ اسرائیل کے لیے اتنی بڑی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے, یا اس کے بعد جو معاملات ہوں گے انہیں سنبھالنے کے لیے تیار ہے, کہ اسی لیے کوشش ہو رہی ہے کہ جنگ کے بغیر یہ معاملہ حل ہو اور ایران کے رجیم کو کنٹرول نہ ہو سکے تو کم از کم کمپرومائز کر لیں. ان کے لیے سب سے بڑی جو مشکل چیز ہے وہ ابھی تک ان کے جو سپریم کمانڈر ہے وہ لوکیٹ نہیں ہو سکے. اچھا, اب نیتن یاہو نے کہا ہے کہ انڈیا بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے, اور ایشیا کا دوسرا ملک بھی, جس میں فرانس کی انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کو 2 مفت جہاز ملے جن کی قیمت کا کسی کو نہیں پتا کہ کیا قیمت ملی. قطر میں سیکورٹی فورسز تو بھیجنا آپ کو پتہ ہے انٹیلیجنس کے لیے, ابھی جو شہباز شریف بھی قطر پہنچا ہوا ہے, لیکن جو اصل معاملہ سامنے آیا کہ جہاز مفت میں نہیں ملے. اسرائیل کی پارلیمنٹ نے ویسٹ بینک میں غزہ میں اسرائیل کی غیر قانونی آباد کاری کا قانون بنایا, پارلیمنٹ سے منظور بھی کرایا. ابھی اسرائیل کا جو وزیر ہے وہ باقاعدہ وہاں 2 گھنٹے کے نوٹس پر لوگوں کو نکال بھی رہا ہے. اب یہ جو آباد کاری کی پالیسی کے منصوبے ہیں, ان کی منظوریاں ہیں, اس کے ٹینڈر جاری ہوئے مشرقی یروشلم میں, ویسٹ بینک میں, یہ سارے کا سارا, اس پر سعودی عرب کی حکومت نے انتہائی سخت بیان جاری کیا. اور آپ حیران ہوں گے کہ 19 ممالک سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوئے, 12 غیر مسلم اور 7 مسلمان ممالک, اور سب سے بڑھ کر عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل اور مسلمانوں کی OIC تنظیم بھی ساتھ. اب ان 12 غیر اسلامی ممالک میں برازیل, فرانس, ڈنمارک, فن لینڈ, آئس لینڈ, لکسمبرگ, یہ وہ سارے ملک شامل ہیں جنہوں نے سخت مذمت کی کہ ہم غزہ میں اسرائیل کی آباد کاری نہیں ہونے دیں گے. مسلمان ممالک میں سعودی عرب کے ساتھ انڈونیشیا, مصر, اردن, فلسطین, یہ جو محمود عباس کی حکومت, قطر, ترکی کے ساتھ ہے. اب مسلمان ممالک میں یعنی 19 ٹوٹل ممالک, لیکن پاکستان شامل نہیں ہوا. آپ حیران ہو کہ پاکستان اس میں شامل نہیں ہوا کہ 2 ریاستی حل اور 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر فلسطین کی ریاست اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق, اور حتیٰ کہ بورڈ آف پیس میں شامل وہ ممالک انڈونیشیا, مصر, ترکی, اردن, 6 کے 6 عرب ممالک سامنے آگے کہ ہم نہیں ہیں اسرائیل کے ساتھ اس معاملے پہ, پاکستان شامل نہیں ہے.
یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دوں, اللہ کرے آپ تک یہ سمجھ آ جائے آپ کو کیا ہوا ہے. سیکیورٹی کونسل میں 4 مستقل اراکین ہوتے ہیں جن کا ووٹ اہم ہے, برطانیہ, فرانس, روس اور چین. ان چاروں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا امن بورڈ کا تسلیم نہیں کیا, پاکستان نے تسلیم کیا. یورپ کے تمام ممالک نے, جس کا میں نے نام لیا, وہ شامل نہیں ہے. ہندوستان شامل نہیں ہے. مودی اب جا رہا ہے نیتنیاہو سے ملنے اس ہفتے, لیکن یہ اسرائیل کے ساتھ بیٹھ گئے. ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کو نکال کے ہندوستان کو شامل کرنا چاہتا ہے تاکہ بلوچستان کو ایک آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم. یہ یاد رکھیں, اتنی بڑی گیم کر رہے ہیں. پاکستان ان کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے, اور اسرائیل آگے سے کیا واردات کر رہا ہے پاکستان میں بھی اور ایران میں. یہ مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی آپ پوری رپورٹ پڑھیں, ہربیار مری کی رپورٹ. آزاد بلوچستان تحریک جو چلا رہا ہے خیر بخش مری کا صاحبزادہ ہے, اس نے کہا ہے کہ پاکستان کے بلوچستان اور ایران کی جو بلوچستان دونوں میں, یہ آپ آرٹیکل کہہ لیں 12 جون کے ایران کے حملوں کے بعد بڑی تفصیل سے اس نے کہا جو ایران کے اندر بلوچ ہے یا غیر فارسی ہیں وہ, اور پاکستان کے اندر جو علیحدگی پسند ہیں, ہم سب مل کے اب ایک الگ بلوچستان بنائیں گے, وہاں ایران کی حکومت رجیم کو اور یہاں پاکستان کی ریاست کو. اور انہوں نے کہا کہ دونوں کا دشمن کون ہے؟ اسرائیل. ذرا غور کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے دشمن ہیں یہ ایران اور پاکستان, اور ہماری مدد کریں ایک الگ فری بلوچستان بنانے میں. ابین ان کے مظاہروں میں آپ نے بلوچستان میں غیر ملکی موساد دیکھی ہوگی, ایران کے رجیم نے قابو کیا. پاکستان میں نے جو سپورٹ دی جا رہی ہے اس میں ہمارے 2 عرب برادر ممالک ہیں جن پہ تشویش ہے کہ فنڈنگ وہاں سے ہوتی ہے. یہ شہباز شریف ابھی قطر میں گیا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے قطر میں وہاں سے بات کرے گا, لیکن قطر کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ معاملہ نہیں, وہ الجزیرہ کا زیادہ ایشو ہے. عرب امارات کا سب سے بڑا خطرہ ہے کہ بلوچستان میں وہ مدد کر رہے ہیں, اور عرب امارات کے پیچھے آپ کو پتہ ہے اسرائیل ہے. تو یہ انہوں نے نیکسس بہت بڑا بنایا ہوا ہے. آج یہ زیادہ تر گفتگو میری ہوگی ساری انٹرنیشنل افیئرس پہ, جو کچھ آج عمران خان سے ملاقاتیں بھی ہیں, بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں, وہ ساری ڈسکس کرنی ہے. لیکن اس میں سے جو میں نے آپ کو سب سے اہم نقطہ بتائے ہیں وہ انشاءاللہ وہ اگر وہ کاٹ لے تو اچھا ہے, تاکہ وہ یاد رہیں گے. اس کے بعد پھر اگلے پوائنٹس ان پہ ہوں گے. جو لوگ چینل سے جڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں اگلے ویلاگ میں جو ہے وہ ہر روز ایک نبی کا ذکر کرتا ہوں علیہ السلام کا, وہ آپ ضرور چیک کرتے ہیں. اس کا اچھا فیڈ بیک بھی آ رہا ہے, حوصلہ دینے کے لیے بڑا ضروری ہے, تو اس لیے وہ ضرور چیک کیا. جو چینل سے جڑے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اگلا مومنٹم کیا بنتا ہے. پھر ٹائمنگ آپ کو پتہ ہے رمضان میں بہت اوپر نیچے ہے, اس لیے چیزیں تھوڑی آگے پیچھے. بہرحال اگلے ویلا تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.